خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں ابھی مطالعہ کر رہا تھا جناب مرکز کے انجیلی بیان اور اس کے 13ویں باب کا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے 12واں باب ختم کر لیا تھا۔ 13واں باب علم الآخرت سے متعلق ہے، ان باتوں سے متعلق ہے جو جناب یسوع المسیح کی آمد ثانی پر واقع ہوں گی۔ باب کافی لمبا ہے اور اس کو ہم ٹکڑوں میں توڑ نہیں سکتے، کیونکہ ہمیں اسے پورے طور پر سمجھنا ضرور ہے۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس انجیل شریف موجود ہے تو آپ جناب مرکز کے انجیلی بیان کا 13واں باب کھول لیجئے۔ میں آج اس باب کی تلاوت نہیں کروں گا کیونکہ اس کی کافی آیات ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ جب میں اس کو آپ کے سامنے پیش کروں تو آپ میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیے۔ اب واقعہ کیا تھا؟ پہلی آیت میں لکھا ہے، جب وہ ہیکل سے باہر جا رہا تھا تو اس کے شاگردوں میں سے ایک نے اس سے کہا، اے استاد، دیکھ یہ کیسے کیسے پتھر اور کیسی کیسی عمارتیں ہیں۔ یسوع نے اسے کہا، تو ان بڑی بڑی عمارتوں کو دیکھتا ہے، یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے۔ جب وہ زیتون کے پہاڑ پر ہیکل کے سامنے بیٹھا تھا تو پطرس اور یعقوب اور یوحنا اور اندریاس نے تنہائی میں اس سے پوچھا، ہمیں بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی، اور جب یہ سب باتیں پوری ہونے کو ہوں اس وقت کا کیا نشان ہے؟ ہمیں یاد ہے کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے دیکھا تھا کہ جناب مسیح نے اپنی آخری تعلیم لوگوں کو، اہل یہود کو دی، اور وہ تعلیم تھی فقیہوں سے خبردار رہنے کے متعلق۔ اب اس کے بعد جناب مسیح عام لوگوں کو کوئی تعلیم دیتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ وہ واقعہ ہیکل میں پیش آیا۔ اب شام ڈھلنے کو ہے اور جناب مسیح ہیکل سے باہر آ رہے ہیں اپنے حواریوں اور اپنے شاگردوں کے ہمراہ۔ ان میں سے ایک شاگرد نے، جو غالباً گلیل کا رہنے والا ہوگا، اس نے ہیکل کی عمارتوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ دیکھیں استاد، کتنی خوبصورت عمارتیں ہیں۔ جناب مسیح نے فرمایا، اب اس ہیکل کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ اس ہیکل کے مختاروں نے، اہل یہود کے مذہبی علماء نے مجھے رد کر دیا ہے، لہٰذا مجھے رد کر کے کچھ بھی قائم نہیں رہ سکتا، لہٰذا کوئی پتھر ایسا نہیں ہے جو پتھر پر باقی رہے گا، یہ تمام عمارتیں گرا دی جائیں گی۔ جناب مسیح کے اس جواب سے شاگردوں کے ذہن میں اور بہت سارے سوال ابھرے ہوں گے، لیکن لکھا ہے کہ جب وہ زیتون کے پہاڑ پر پہنچے، یاد ہے نا کہ وہ رات گزارنے بیت عنیہ جایا کرتے تھے، لکھا ہے جب وہ زیتون کے پہاڑ پر پہنچے تو 4 حواریوں نے پاس آ کر سوال کیا۔ یہ دو بھائیوں کی جوڑیاں تھیں، جناب پطرس اور جناب اندریاس اور جناب یعقوب اور جناب یوحنا۔ انہوں نے قریب آ کر جناب مسیح کی خدمت میں 2 سوالات رکھے۔ پہلا سوال تھا، یہ جو بات آپ نے فرمائی کہ پتھر پر پتھر باقی نہیں رہے گا اور ہیکل مسمار ہو جائے گی، یہ واقعہ کب ہوگا؟ اور اس کے بعد آپ کی آمد ثانی، یعنی آپ دوبارہ کب اس دنیا میں تشریف لائیں گے، قیامت کب ہوگی، آخرت کب ہوگی؟ 2 سوال تھے۔ پہلا، ہیکل کب مسمار ہوگی، اور دوسرا، آپ کی آمد کب ہوگی؟ دونوں کے لیے جناب مسیح نے ایک ایک نشانی بیان کی، لیکن کئی دفعہ اس پورے بیان میں وہ نشانیاں گم ہو کر رہ جاتی ہیں۔ آئیے آج ہم تلاش کریں، کھوجیں کہ جناب مسیح نے کیا فرمایا۔ پہلی بات، ہیکل کب گرائی جائے گی، ہیکل کب مسمار ہوگی؟ جناب مسیح نے فرمایا،
اور میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جناب مرکز کا انجیلی بیان، اس کا 13واں باب اور اس کی 14ویں آیت۔ پس جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو اس جگہ کھڑی ہوئی دیکھو جہاں اس کا کھڑا ہونا روا نہیں، پڑھنے والا سمجھ لے، اس وقت جو یہودیہ میں ہوں وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں۔ دوستو، اس وقت ہیکل کی مرکزی عمارت میں کسی غیر یہودی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ ہیکل کی جو مرکزی عمارت تھی وہ غیر قوموں کے دالان سے اونچائی پر تھی اور اس کے اطراف میں سیڑھیاں تھیں، اور اس زمانے میں سیڑھیوں پر جا بجا یہ لکھا ہوا ملتا تھا کہ اگر کوئی غیر قوم والا ان سیڑھیوں پر چڑھنے کی کوشش کرے گا تو اس کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ کوئی غیر قوم کا بندہ اہل یہود کے علاوہ ہیکل کی مرکزی عمارت میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ غیر قوموں کے لیے مرکزی عمارت کے باہر ایک بہت بڑا احاطہ تھا جس کو غیر قوموں کا دالان کہا جاتا تھا۔ جناب مسیح نے فرمایا کہ ہیکل کو مسمار کیے جانے کی نشانی ایک ہی ہے کہ جس طرح دانیل نبی کی معرفت خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ اجاڑنے والی مکروہ چیز اس جگہ آ جائے جہاں اس کا جانا روا نہیں یا رکھا جانا روا نہیں، تو سمجھ لینا کہ پھر ہیکل کا مسمار کیا جانا یقینی ہے۔ اب یہ مکروہ کرنے والی، اجاڑنے والی چیز کیا ہے؟ ابھی میں نے آپ سے بیان کیا، کوئی غیر قوم والا ہیکل کی مرکزی عمارت میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ تو جناب مسیح نے فرما دیا کہ جب رومی حکومت کے نمائندے، رومی حکومت کے فوجی اپنے بوٹوں سمیت، اپنی وردیوں سمیت، اپنے اسلحے سمیت ہیکل کے اندر داخل ہو جائیں اس کو اجاڑنے کے لیے، جن کا وہاں جانا مکروہ ہے، تو پھر سمجھ لینا کہ اب ہیکل باقی نہیں بچے گی۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ رومیوں نے ایسا ہی کیا، اور انہوں نے کاہنوں کی قربانیاں چڑھائیں، انسانی خون بہایا گیا جہاں جانوروں کا خون بہتا تھا اور اس کے وسیلے سے انسانوں کے گناہ معاف ہوتے تھے، وہاں انسانوں کا اور کاہنوں کا خون بہایا گیا۔ میں نشاندہی کر رہا ہوں اس محاصرے کی جو شہر یروشلم کا 66 عیسوی سے لے کر 70 عیسوی کے درمیان ہوا۔ یہ اتنا خطرناک محاصرہ تھا کہ ماؤں نے اپنے جگر گوشوں کو، اپنے بچوں کو ذبح کر کے کھایا، کیونکہ ان کے پاس اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اور کچھ تھا نہیں۔ 4 سال تک یہ محاصرہ چلا، اور وہ اس لیے چلا کہ یہودیوں نے رومیوں کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ اس بغاوت کی سرکوبی کے لیے ٹائٹس کو جو رومی فوج کا ایک جنرل تھا، یہ اختیار دے کر بھیجا گیا کہ وہ یہودیوں کی اور مسیحیوں کی سرکوبی کرے، وہ ان کو جھکنے پر مجبور کر دے۔ اس نے 4 سال تک یروشلم کا محاصرہ کیا، اور جب اہل یروشلم میں دفاع کرنے کی قوت، طاقت یا سکت نہیں رہی، وہ یروشلم پر چڑھ دوڑا، اس کے فوجی ہیکل میں داخل ہو گئے اور انہوں نے کاہنوں کا خون بہایا اور انہوں نے ہیکل کو مسمار کر دیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس دن سے لے کر آج تک صرف ہیکل کی ایک مغربی دیوار بچی ہے جسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے، اور ہر وقت آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہودی بنی اسرائیل اپنا سر اس دیوار کے ساتھ پٹکتے ہیں اور ہیکل کی دوبارہ تعمیر کے لیے، اس کی بحالی کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ اسی طرح ہوا جیسا کہ جناب مسیح نے فرمایا تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ جب وہ اجاڑنے والی چیز، وہ مکروہ چیز وہاں پر نظر آئے جہاں پر اس کا ہونا روا نہیں، تو سمجھ لینا کہ ہیکل کی بربادی نزدیک آ چکی ہے۔
اور انہوں نے فرمایا کہ اہل یروشلم، اہل یہودیہ اس وقت بھاگ نکلیں، کیونکہ اتنی ایذا رسانی ہوگی جتنی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ ماؤں کو ان کے بطن میں بچوں سمیت نیزوں پر ٹانگ دیا جائے گا، لوگوں کو قتل کیا جائے گا، خون بہایا جائے گا، اور ہر طرح سے رومی سرکار یہ کوشش کرے گی کہ اس بغاوت کی سرکوبی ہو جائے۔ یہ تو تھا پہلے سوال کا جواب۔ سوال تھا ہیکل کب مسمار ہوگی؟ جناب مسیح نے ایک نشانی بیان کی کہ جب اجاڑنے والی مکروہ چیز کو اس جگہ دیکھو جہاں اس کا ہونا روا نہیں تو سمجھ جانا۔ لیکن اسی سوال کا ایک دوسرا حصہ بھی تھا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک دوسرا سوال بھی تھا، اور وہ سوال یہ تھا کہ آخرت کب ہوگی؟ اس دنیا کا خاتمہ کب ہوگا؟ آپ کب دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے؟ اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا، اس کے لیے بھی جناب مسیح نے ایک ہی نشانی بیان فرما دی۔ اور اس سوال کے جواب کو جاننے کے لیے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا جناب مرقس کا انجیلی بیان، اس کا 13واں باب اور اس کی 26ویں آیت۔ اور اس وقت لوگ ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ بادلوں میں آتے دیکھیں گے۔ اس وقت وہ فرشتوں کو بھیج کر اپنے برگزیدوں کو زمین کی انتہا سے آسمان کی انتہا تک چاروں طرف سے جمع کرے گا۔ ایک نشانی بتا دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میرے نام سے لوگ آتے رہیں گے، جھوٹے مسیح آتے رہیں گے، وہ لوگوں کو ورغلاتے رہیں گے، وہ لوگوں کو گمراہ کرتے رہیں گے۔ لوگ یہاں تک کہیں گے کہ مسیح یہاں ہے، وہ وہاں پر دوبارہ آ چکا ہے۔ وہ یہ بھی کہیں گے کہ مسیح فلانے دن فلانی تاریخ کو دوبارہ تشریف لائیں گے، لیکن جناب مسیح نے فرمایا میرے آنے کا صرف اور صرف ایک نشان ہوگا کہ میں بادلوں کی سواری پر بیٹھ کر آؤں گا۔ تو جب تک تم ابن آدم کو یعنی مجھ کو، مسیح کو بادلوں پر بیٹھ کر آتے ہوئے نہ دیکھو، کسی کی بات کا یقین نہ کرنا۔ یہ ایک نشانی جناب مسیح نے بیان فرما دی اپنی دوسری آمد کی، قیامت کی، آخرت کی۔ اس کے علاوہ میرے عزیزو، ہمیں کسی اور نشانی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ وقت پورا ہو جائے گا جس کے بارے میں جناب مسیح نے یہاں فرمایا کہ اس کی بابت کوئی نہیں جانتا، خدا تعالیٰ کے علاوہ اس دن کا اور اس وقت کا کسی کو علم نہیں ہے۔ دوستو، ہمیں اندازے نہیں لگانے، ہمیں پیش گوئیاں نہیں کرنی، ہم نے صرف اور صرف اس دن کے انتظار میں رہنا ہے اور تیاری کے ساتھ اس دن کے انتظار میں رہنا ہے۔ جناب مسیح نے ایک تمثیل فرمائی کہ ایک نوکر جس کا مالک دوسرے ملک چلا جاتا ہے، اس کو ذمہ داریاں سونپ کر، اب کتنا خوش قسمت ہوگا وہ نوکر کہ جب اس کا مالک آئے، چاہے وہ جس گھڑی بھی آئے، اپنے نوکر کو وہی کام کرتے ہوئے دیکھے جس کا وہ حکم دے کر گیا تھا۔ اور اگر وہ نوکر سو جائے گا، غفلت کا شکار ہو جائے گا کہ جانے کب میرا مالک آئے، تو جب وہ مالک واپس آئے گا اور اس نوکر کو سوتا ہوا پائے گا تو یقیناً وہ اس سے خوش نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنے آپ کو الجھاؤں میں نہیں ڈالنا۔ ایک نشانی بتائی گئی، یعنی جب جناب مسیح دوبارہ بادلوں کے ساتھ تشریف لائیں گے، تب حتمی آخرت ہوگی، حتمی قیامت ہوگی، نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد۔ اگر آپ جناب مرقس کی انجیلی بیان کے 13ویں باب سے واقف ہیں تو پھر آپ کہیں گے یہاں تو اور بہت ساری باتیں لکھی ہیں، مثلاً کال ہوگا، قحط پڑے گا، بھونچال آئیں گے، قوم قوم پر اور سلطنت سلطنت پر چڑھائی کرے گی۔ تو کیا یہ نشانیاں نہیں ہیں؟
دوستو، یقیناً یہ نشانیاں نہیں ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا 2 سوال کیے گئے جناب مسیح سے، ایک ہیکل کا مسمار ہوگی، جناب مسیح نے اس کی ایک نشانی فرما دی، اور دوسرا سوال یہ کیا گیا تھا کہ آپ کے آنے کی علامت کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا صرف اور صرف میرا بادلوں پر بیٹھ کر دوبارہ واپس آنا میری آمد کی نشانی ہوگی۔ اور ان 2 واقعات کے درمیان، یعنی ہیکل کے مسمار کیے جانے جو کہ 70 عیسوی میں ہو چکا، اور میرے دوسری آمد یعنی میری آمد ثانی کے درمیان جتنے بھی زمانے گزریں گے، ان زمانوں میں کال بھی پڑیں گے، قحط بھی پڑیں گے، لڑائیاں بھی ہوں گی، جنگیں بھی ہوں گی، قوم قوم پر چڑھائی کرے گی، سلطنت سلطنت پر چڑھائی کرے گی، لیکن جناب مسیح نے فرمایا ان باتوں سے گھبرانا نہیں، کیونکہ یہ ہوتا رہے گا، اس لیے کہ ہم ایک گناہ آلودہ دنیا میں رہتے ہیں، ہم گناہ آلودہ لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، یہ سب کام ہوتے رہیں گے۔ اور اگر آپ تاریخ پر نظر ڈالیں تو کون سا ایسا دور تھا جس میں کوئی جنگ نہ ہوئی ہو، یا جس میں کسی قوم نے کسی قوم پر چڑھائی نہ کی ہو، یا کبھی زلزلہ نہ آیا ہو، یا کوئی قحط نہ پڑا ہو؟ یہ نشانیاں مسیح کی دوبارہ آمد کی نہیں ہیں۔ اور اگر میں آپ کے سامنے یہ آیات تلاوت کر دوں تو شاید چیزیں مزید نکھر کر سامنے آ جائیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں جناب مرکز کا انجیلی بیان اور اس کا 13واں باب، اور میں پڑھنے لگا ہوں 5ویں آیت سے۔ یسوع نے ان سے کہنا شروع کیا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، بتیرے میرے نام سے آئیں گے، ہم اس کا پہلے ذکر کر چکے ہیں، اور کہیں گے کہ وہ میں ہی ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اور جب تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہیں سنو تو گھبرا نہ جانا، ان کا واقع ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ ہر زمانے میں ہوگا اور ہوتا رہے گا جیسے ہوتا آیا ہے۔ جناب مسیح نے کہا یہ خاتمے کی نشانیاں نہیں ہیں، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، جگہ جگہ بھونچال آئیں گے اور کال پڑیں گے، یہ باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی۔ یہ جناب مسیح کے آنے کی نشانیاں نہیں ہیں، یہ ہر دور کی کہانی ہے کہ ہر دور میں ایسا ہوتا رہے گا۔ اور آگے چل کر جناب مسیح اپنے ایمانداروں پر، اپنی کلیسیا پر یہ بات عیاں کر رہے ہیں کہ ہر دور میں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اور اگر ہم 9ویں آیت سے پڑھیں تو لکھا ہے لیکن تم خبردار رہو۔ وہ اپنے حواریوں سے کہہ رہے ہیں، وہ اپنے شاگردوں سے کہہ رہے ہیں، وہ اپنے پر ایمان لانے والوں سے، اپنے پیچھے چلنے والوں سے کہہ رہے ہیں، لیکن تم خبردار رہو، کیونکہ لوگ تم کو عدالتوں کے حوالے کریں گے۔ یہ ہوگا، جو گواہی دے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا۔ اور تم عبادت خانوں میں پیٹے جاؤ گے اور حاکموں اور بادشاہوں کے سامنے میری خاطر حاضر کیے جاؤ گے تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ اور ضرور ہے کہ پہلے سب قوموں میں انجیل کی منادی کی جائے۔ جب ہم انجیل کو لے کر نکلیں گے، انجیل کا پیغام اس دنیا میں پھیلانا چاہیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہمیں عدالتوں میں گھسیٹا جائے گا، غیر قوموں کے عبادت خانوں میں ہمیں پیٹا جائے گا، ہماری ایذا رسانی ہوگی، لیکن جناب مسیح نے ہمیں خبردار کر دیا ہے، جیسے کہ ان کا ایک قول کہ پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا 70 عیسوی میں پورا ہو چکا۔ میرا اور آپ کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ اور بھی جناب مسیح نے فرمایا وہ سب من او ان ویسا ہی پورا ہوگا۔ لیکن جب تمہیں لے جا کر حوالے کریں تو پہلے سے فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کہیں، بلکہ جو کچھ اس گھڑی تمہیں بتایا جائے وہی کہنا، کیونکہ کہنے والے تم نہیں ہو بلکہ روح القدس ہے۔
کتنا بڑا سہارا ہے ہمیں، ایک الہی کام ہے، ایک الہی مشن ہے، تو مدد کے لیے بھی ایک الہی شخصیت ہمارے ساتھ ہوگی۔ جناب مسیح نے کہا بیان دینا تمہارا کام نہیں ہوگا، اپنی صفائی پیش کرنا تمہارا کام نہیں ہوگا، بلکہ روح القدس تمہیں خود سکھائے گا کہ تم نے کس طرح سے اپنی صفائی پیش کرنی ہے۔ اور بھائی کو بھائی اور بیٹے کو باپ قتل کے لیے حوالے کرے گا، اور بیٹے ماں باپ کے برخلاف کھڑے ہو کر انہیں مروا ڈالیں گے، اور میرے نام کے سبب سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ ایک واقعہ 70 میں ہو چکا، اور ویسے ہی ہوا جیسا جناب مسیح نے فرمایا، اور ناقدین اکثر کہتے ہیں کہ یہ باتیں، یہ اناجیلی بیانات 70 کے بعد لکھے گئے، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ پہلے سے بتا دیا جائے کہ کون سا واقعہ کتنی تفصیل میں ہوگا۔ لیکن ہمارے پاس تاریخی وجوہات موجود ہیں، تاریخی بیانات موجود ہیں کہ یہ سب اناجیلی بیان 70 سے بہت پہلے لکھ دیے گئے تھے۔ جناب مسیح نے یہ باتیں 70 سے بہت پہلے بتا دی تھی۔ ہیکل مسمار ہو چکی، جناب مسیح نے جس طرح اس کی ایک نشانی بتائی تھی، انہوں نے کہا میری آمد ثانی کی بھی ایک ہی نشانی ہوگی۔ لیکن ان دونوں واقعات کے درمیان کا عرصہ کیسے گزرے گا؟ جناب مسیح نے فرمایا ہر دور میں قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، لڑائیاں ہوں گی، جنگ و جدل ہوگا، لڑائیوں کی افواہیں ہوں گی، بھونچال بھی آئیں گے، کال بھی پڑیں گے، لیکن یہ آخرت کی نشانیاں نہیں ہیں۔ یہ ہر دور میں ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر دور میں مسیحیوں کے ساتھ، کلیسیا کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ کیا ہوگا؟ جناب مسیح نے کہا کہ خاتمہ تب تک نہیں ہوگا جب تک ہر قوم کو انجیل کی بشارت نہ دے دی جائے، لیکن جب ان کے ایماندار، ان کے پیچھے چلنے والے، ان کی کلیسیا انجیل کی منادی کرنے کے لیے مختلف قوموں میں جائیں گے تو ان کو ایذا رسانی کا شکار کیا جائے گا۔ وہ ایک الہی مشن پر نکلیں گے اور خدا کا پاک روح یعنی روح القدس ان کا محافظ ہوگا۔ لکھا ہے وہ مارے جائیں گے، وہ پیٹے جائیں گے، ان کو عدالتوں میں گھسیٹا جائے گا، حاکموں کے سامنے پیش کیے جائیں گے، لیکن جناب مسیح نے فرمایا کہ ان کو اپنی صفائی دینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، کیونکہ خدا کا روح ان کو سکھائے گا کہ یہ سب کیسے کرنا ہے۔ خاندانوں میں بٹوارا ہو جائے گا، قوموں میں بٹوارا ہو جائے گا مسیح کے نام پر، لیکن یہ باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی۔ اور اسی باب میں جناب مسیح نے ایک اور تمثیل فرما دی، اور وہ میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا۔ جناب مرکز کا انجیلی بیان اس کا 13واں باب اور اس کی 28ویں آیت سے۔ اب انجیر کے درخت سے ایک تمثیل سیکھو۔ جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی اور پتے نکلتے ہیں تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے۔ اسی طرح جب تم ان باتوں کو ہوتے دیکھو تو جان لو کہ وہ نزدیک بلکہ دروازہ پر ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں نہ ٹلیں گی۔ جناب مسیح نے فرمایا کہ ہم اپنے ارد گرد فطرت میں نشانیوں کو دیکھ کر ان سے اندازے لگا لیتے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے درخت کی مثال دی۔ انہوں نے کہا جب انجیر کی ڈالی نرم ہوتی ہے اور کونپلیں نکلنا شروع ہوتی ہیں تو ہم جان لیتے ہیں کہ گرمی قریب آنے والی ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری نشانیاں ہمارے ارد گرد پھیلی ہیں۔ جب آندھی چلنے لگتی ہے تو لگتا ہے کہ اب اس کے بعد بارش بھی آنے والی ہے۔ اسی طرح جناب مسیح نے فرمایا
کہ میں نے تمہیں نشانیاں بتا دی، میں نے تمہیں وہ عوامل بتا دیے جو کہ پہلے ہونا ضروری ہیں، اور جب وہ ہو جائیں گے تو پھر یہ جان لینا کہ میرے آنے کا وقت قریب ہے۔ جناب مسیح نے فرمایا یہ آسمان اور زمین تو ٹل سکتے ہیں، میرے منہ سے نکلا ہوا لفظ، میرے منہ سے نکلا ہوا کلام ہرگز نہیں ٹل سکتا۔ جو میں نے کہہ دیا وہ ثابت ہے، وہ ہوا اور وہ ہو کر رہے گا۔ جس طرح یروشلم اور ہیکل مسمار ہو گئے، اسی طرح جناب مسیح کی دوسری آمد بھی ثابت ہے، کیونکہ یہ انہوں نے اپنے منہ سے ارشاد فرمایا۔ دوستو، آج کے پروگرام میں ہم نے جناب مرکز کے انجیلی بیان کے 13ویں باب سے علم الآخرت کے بارے میں سیکھا۔ وہ ساری باتیں جو جناب مسیح نے خود اپنے منہ سے فرمائیں اور جس کے بارے میں انہوں نے خود گارنٹی دے دی کہ یہ باتیں ہرگز نہیں ٹل سکتی۔ جناب مسیح کی دوسری آمد ثابت ہے، اس دنیا کا خاتمہ یعنی آخرت اور مردوں کی قیامت ثابت ہے۔ یہ منوان اسی طرح ہوں گی جس طرح کہ جناب مسیح نے فرمایا ہے۔ میرے پاس، آپ کے پاس، کسی کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ وقتوں کا، دنوں کا تعین کر سکے۔ یہ کب ہوگا خدا تعالیٰ جانتے ہیں، اور یہ کیسے ہوگا یہ ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم اس گھڑی کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں، بجائے اس کے کہ کسی جنگ کا ذکر سن کر ہم یہ کہیں کہ لیں بس اب تو آخرت قریب ہے، جناب مسیح کا دوبارہ آ جانا قریب ہے، یا کہیں بڑا بھونچال آ جائے، سونامی آ جائے، کہیں کال پڑ جائے تو ہم یہ پیش گوئیاں کرنا شروع کر دیں کہ جناب مسیح تو اب آنے والے ہیں۔ وہ آئیں گے، لیکن اس کے لیے ایک دن، ایک گھڑی، ایک وقت معین ہے۔ ان کا آنا نہ اس سے پہلے ہوگا نہ اس کے بعد ہوگا۔ میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ایک دیانتدار نوکر کی طرح اپنے مالک کی غیر موجودگی میں وہی کام کریں جس کے لیے انہوں نے ہمیں مقرر کیا ہے۔ جناب مسیح اپنی کلیسیا کو ایک ہی حکم دے کر گئے، اور وہ حکم یہ تھا کہ ہم نے انجیل کی منادی کرنی ہے، ہم نے انجیل کے پیغام کو، انجیل کی بشارت کو دوسری قوموں تک لے کر جانا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ جب ایسا ہوگا تو پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ ایذا رسانی کے بارے میں بات ہو گئی، مارا کوٹا جانے کے بارے میں بات ہو گئی، موت کی بات ہو گئی، عدالتوں میں پیشیوں کی بات ہو گئی۔ یہ سب کچھ ہوتا رہے گا، لیکن جناب مسیح کے آنے سے پہلے انجیل کی بشارت تمام قوموں تک پہنچ جائے گی۔ آئیے ہم اسی کام میں جتے رہیں، وہی کام کرتے رہیں، تاکہ میرا اور آپ کا مالک جب اس دنیا میں واپس آئے تو ہمیں انجیل کی بشارت کرتے ہوئے ہی پائے۔ آپ نے سن رکھا ہوگا، وہ انگریزی کی ایک کہاوت ہے فوجیوں کے بارے میں، وہ کہتے ہیں we want to die in our boots۔ ہم شہید ہونا چاہتے ہیں، ہم اپنی وردی میں مرنا چاہتے ہیں۔ آئیے ہم بھی یہی کہیں کہ ہم بھی وہی کام کرتے ہوئے مرنا چاہتے ہیں جس کا حکم ہمارا مالک ہمیں دے گیا تھا۔ خدا تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔